پیدائش 35واں باب۔ اور خدا نے یعقوب سے کہا کہ اٹھ بیتل کو جا اور وہیں رہ، اور وہاں خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تو اپنے بھائی عیسو کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا، ایک مذبح بنا۔ تب یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کرو، اور طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو، اور آؤ ہم روانہ ہوں اور بیتل کو جائیں۔ وہاں میں خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی اور جس راہ میں میں چلا میرے ساتھ رہا، مذبح بناؤں گا۔ تب انہوں نے سب بیگانہ دیوتاؤں کو جو ان کے پاس تھے اور مندروں کو جو ان کے کانوں میں تھے یعقوب کو دے دیا، اور یعقوب نے ان کو اس بلوت کے درخت کے نیچے جو سکم کے نزدیک تھا دبا دیا۔ اور انہوں نے کوچ کیا، اور ان کے آس پاس کے شہروں پر ایسا بڑا خوف چھایا ہوا تھا کہ انہوں نے یعقوب کے بیٹوں کا پیچھا نہ کیا۔ اور یعقوب ان سب لوگوں سمیت جو اس کے ساتھ تھے لوز پہنچا۔ بیتل یہی ہے اور ملک کنعان میں ہے، اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور اس مقام کا نام ایل بیتل رکھا، کیونکہ جب وہ اپنے بھائی کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا تو خدا وہیں اس پر ظاہر ہوا تھا۔ اور ربکا کی دائیا دبورا مر گئی، اور وہ بیتل کی اترائی میں بلوت کے درخت کے نیچے دفن ہوئی، اور اس بلوت کا نام الون بکوت رکھا گیا۔ اور یعقوب کے فدان آرام سے آنے کے بعد خدا اسے پھر دکھائی دیا اور اسے برکت بخشی، اور خدا نے اسے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ پھر خدا نے اسے کہا کہ میں خدائے قادر مطلق ہوں، تو برومند ہو اور بہت ہو جا، تجھ سے ایک قوم بلکہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے، اور بادشاہ تیرے صلب سے نکلیں گے۔ اور یہ ملک جو میں نے ابراہیم اور اسحاق کو دیا ہے سو تجھ کو دوں گا، اور تیرے بعد تیری نسل کو بھی یہی ملک دوں گا۔ اور خدا جس جگہ اس سے ہم کلام ہوا وہیں سے اس کے پاس سے اوپر چلا گیا۔ تب یعقوب نے اس جگہ جہاں وہ اس سے ہم کلام ہوا پتھر کا ایک ستون کھڑا کیا، اور اس پر تپاون کیا اور تیل ڈالا۔ اور یعقوب نے اس مقام کا نام جہاں خدا اس سے ہم کلام ہوا بیتل رکھا۔ اور وہ بیتل سے چلے، اور افرات تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا کہ راکیل کے درد ذیل لگا، اور وضع حمل میں نہایت دقت ہوئی۔ اور جب وہ سخت درد میں مبتلا تھی تو دائی نے اس سے کہا، ڈر مت، اب کے بھی تیرے بیٹا ہی ہوگا۔ اور یوں ہوا، اس نے مرتے مرتے اس کا نام بنونی رکھا اور مر گئی۔ پر اس کے باپ نے اس کا نام بنیامین رکھا۔ اور راکیل مر گئی اور افرات یعنی بیت لحم کے راستہ میں دفن ہوئی، اور یعقوب نے اس کی قبر پر ایک ستون کھڑا کر دیا۔ راکیل کی قبر کا یہ ستون آج تک موجود ہے۔ اور اسرائیل آگے بڑھا اور ادر کے برج کی پرلی طرف اپنا ڈیرا لگایا۔ اور اسرائیل کے اس ملک میں رہتے ہوئے یوں ہوا کہ روبن نے جا کر اپنے باپ کی حرم بلہا سے مباشرت کی، اور اسرائیل کو یہ معلوم ہو گیا۔ اس وقت یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ لیہا کے بیٹے یہ تھے: روبن یعقوب کا پہلوٹا، اور شمعون اور لاوی، اور یہودا اور اشکار اور زبلون، اور راکھل کے بیٹے یوسف اور بنیامین تھے۔ اور راکھل کی لونڈی بلہا کے بیٹے دان اور نفتالی تھے، اور لیہا کی لونڈی زلفا کے بیٹے حد اور آشر تھے۔ یہ سب یعقوب کے بیٹے ہیں جو فدان آرام میں پیدا ہوئے۔
اور याकूब ममरे में जो करियत अरबा यानी हब्रून है, जहां इब्राहिम और इसहाक ने डेरा किया था, अपने बाप इसहाक के पास आया। और इसहाक 180 बरस का हुआ। तब इसहाक ने दम छोड़ दिया और वफात पाई, और बूढ़ा और पूरी उम्र का होकर अपने लोगों में जा मिला। और उसके बेटों ईसाऊ और याकूब ने उसे दफन किया। पैदाइश 36वां बाब। और ईसू यानी अदूम का नसबनामा ये है। ईसू कैनानी लड़कियों में से हत्ती अलोन की बेटी अदा को, और हवी सबून की नवासी और अन्ना की बेटी ओहलीबामा को, और इस्माइल की बेटी और नबायूत की बहन बशामा को ब्याह लाया। और ईसू से अदा के इल्फीस पैदा हुआ, और बशामा के रोयल पैदा हुआ, और ओहलीबामा के याऊस और योलाम और कोर पैदा हुए। ये ईसू के बेटे हैं जो मुल्के कैनान में पैदा हुए। और ईसू अपनी बीवियों और बेटे बेटियों और अपने घर के सब नौकर चाकरों और अपने चौपायों और तमाम जानवरों और अपने सब माल असबाब को जो उसने मुल्के कैनान में जमा किया था, लेकर अपने भाई याकूब के पास से एक दूसरे मुल्क को चला गया, क्योंकि उनके पास इस कदर सामान हो गया था कि वो एक जगह रह नहीं सकते थे। और उनके चौपायों की कसरत के सबब से उस जमीन में जहां उनका कयाम था गुंजाइश ना थी। पस ईसू, जिसे अदूम भी कहते हैं, कोहे शईर में रहने लगा। और ईसू का जो कोहे शईर के आदमियों का बाप है, ये नसबनामा है। ईसू के बेटों के नाम ये हैं। इल्फीज ईसू की बीवी अदा का बेटा, और रॉयल ईसू की बीवी बशामा का बेटा। इल्फेज के बेटे तैमान और ओमर और सफू और जताम और कंज थे। और तिम्ना ईसू के बेटे इल्फीज की हरम थी। और इल्फीज से उसके अमालीक पैदा हुआ। सो ईसू की बीवी अदा के बेटे ये थे। रॉयल के बेटे ये हैं, नहत और जारा और सम्मा और मेजा। ये ईसू की बीवी बशामा के बेटे थे। और ओहलीबामा के बेटे जो अन्ना की बेटी सबून की नवासी और ईसू की बीवी थी, ये हैं। ईसू से उसके याऊस और योलाम और कोर पैदा हुए। और ईसू की औलाद में जो रईस थे सो ये हैं। ईसू के पहलोठे बेटे इल्फीज की औलाद में रईस तैमान, रईस ओमर, रईस सफू, रईस कंज, रईस कोर, रईस जताम, रईस अमालीक। ये वो रईस हैं जो इल्फीज से मुल्के अदूम में पैदा हुए और अदा के फर्जंद थे। और रोयल बिन ईसू के बेटे ये हैं, रईस नहत, रईस जर, रईस सम्मा, रईस मेजा। ये वो रईस हैं जो रोयल से मुल्के अदूम में पैदा हुए और ईसू की बीवी बशामा के फर्जंद थे। और ईसू की बीवी ओहलीबामा की औलाद ये हैं, रईस योआस, रईस योलाम, रईस कोर। ये वो रईस हैं जो ईसू की बीवी ओहलीबामा बिनते अन्ना के फर्जंद थे। सो ईसू यानी अदोम की औलाद और उनके रईस ये हैं। और शईर हूरी के बेटे जो उस मुल्क के बाशिंदे थे ये हैं, लोतान और सोबल और सबून और अन्ना और देसोन और एसर और देसान। बनी शईर में से जो हूरी रईस मुल्के अदूम में हुए ये हैं। हूरी और हेमान लोतान के बेटे और तिम्ना लोतान की बहन थी। और ये सोबल के बेटे हैं, अलोन और मानहत और एबाल और सफू और ओनाम। और सबून के बेटे ये हैं, आया और अन्ना। ये वो अन्ना है
جسے اپنے باپ کے گدھوں کو بیابان میں چراتے وقت گرم چشمے ملے، اور انا کی اولاد یہ ہے دیسون اور اوہلیبامہ بنت انا، اور دیسون کے بیٹے یہ ہیں ہمدان اور اشبان اور یتران اور کیران۔ یہ ایسر کے بیٹے ہیں بلحان اور زوان اور اکان۔ دیسان کے بیٹے یہ ہیں اوز اور ایران۔ جو ہوریوں میں سے رئیس ہوئے وہ یہ ہیں رئیس لوتان، رئیس سوبل، رئیس سبون، رئیس انا، رئیس دیسون، رئیس ایسر، رئیس دیسان۔ یہ ان ہوریوں کے رئیس ہیں جو ملک شعیر میں تھے۔ یہی وہ بادشاہ ہیں جو ملک ادوم میں پیشتر اس سے کہ اسرائیل کا کوئی بادشاہ ہو مسلط تھے۔ بالے بن بور ادوم میں ایک بادشاہ تھا، اور اس کے شہر کا نام دنہبا تھا۔ بالے مر گیا، اور یوباب بن زادہ جو بسرا ہی تھا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ پھر یوباب مر گیا، اور حشیم جو تیمانیوں کے ملک کا باشندہ تھا اس کا جانشین ہوا۔ اور حشیم مر گیا، اور حدد بن بدد جس نے مواب کے میدان میں مدیانیوں کو مارا اس کا جانشین ہوا، اور اس کے شہر کا نام ایویت تھا۔ اور حدد مر گیا، اور شملہ جو مسرکہ کا تھا اس کا جانشین ہوا، اور شملہ مر گیا، اور سول اس کا جانشین ہوا۔ یہ رہوبوت کا تھا جو دریائے فرات کے برابر ہے، اور سول مر گیا، اور بلحنان بن اکبور اس کا جانشین ہوا، اور بلحنان بن اکبور مر گیا، اور حدد اس کا جانشین ہوا، اور اس کے شہر کا نام پاؤ، اور اس کی بیوی کا نام محتیب اور اس کی بیوی کا نام محتبل تھا، جو مترد کی بیٹی اور مزاحاب کی نواسی تھی۔ پس عیسو کے رئیسوں کے نام ان کے خاندانوں اور مقاموں اور ناموں کے موافق یہ ہیں: رئیس تمنا، رئیس ایلوا، رئیس یتیت، رئیس اوہلیبامہ، رئیس ایلا، رئیس فینون، رئیس کنز، رئیس تیمان، رئیس مبسار، رئیس مجدیل، رئیس ایرام۔ اودام کے رئیس یہی ہیں جن کے نام ان کے مقبوضہ ملک میں ان کے مسکن کے مطابق دیے گئے ہیں۔ یہ حال ادومیوں کے باپ عیسو کا ہے۔